الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المجادلہ کی 2، 3 اور 4 آیات پچھلے کلپ میں نے تھوڑی سی تمہیدی طور پر بات کی ہے ظہار کے حوالے سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ظہار ہے کیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اتنا کہہ دے انتی علیہ کا ظہری امی، انتی علیہ تم مجھ پر ایسی ہو، کا ظہری امی جیسے میری ماں کی پشت، تو اصطلاح میں اسے ظہار کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص پر اس بات سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے، اسے ٹچ کرے، ہاتھ لگائے، اس کے لیے کفارہ ہے۔ اس کے لیے علماء خیر نے کچھ احکامات لکھے ہیں جس کی بہت ڈیٹیل ہے، مختصر طور پر ہم ذکر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہے، اس نے اپنی ماں کی پشت کے علاوہ کسی ایسے اعضاء کا ذکر کیا جو اسے دیکھنا حلال نہیں ہے، تو بھی ظہار پایا جائے گا، اور اس شخص پر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے کفارہ دینا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس نے اپنے بیوی کو کسی ایسی عورت کی پیٹھ اور اس کے اعضاء سے جس کا دیکھنا اسے حرام ہے تشبیہ دی، اپنی بیوی سے کہا کہ تیری فلاں چیز اس سے ملتی ہے جس سے اس کو دیکھنا حرام ہے، تو اس پر ہمیشہ کے لیے ابتداً جو حرام ہیں، شروع سے حرام ہیں، اس پر بھی کفارہ آئے گا، جس میں دادی ہے، نانی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بہن ہے اور بیٹی ہے، تو یہ بھی ظہار ہی کے زمرے میں آئے گا۔ نمبر 3، ایسی عورتیں یا اسی طرح عورتیں جن سے اس نے اگر تشبیہ دی جو شروع میں تو حرام نہیں تھیں لیکن بعد میں کسی وجہ سے اس پر حرام ہو گئیں ہمیش کے لیے، تو یہ بھی ظہار ہوگا، جیسے رضائی ماں ہو گئی، کیونکہ پہلے تو نہیں تھی نا، جب اس نے دودھ پیا تو رضائی ماں بنی۔ اس کے بعد پہلے باپ کی شادی نہیں تھی، جیسے اس کا باپ شادی کرے گا تو وہ جو اس کی بیوی ہوگی، اس کی سوتیلی ماں جو ہے، وہ بھی اگر اپنی بیوی سے کہے گا کہ تو میری سوتیلی جو ماں ہے، اس کی جو اعضاء ہیں وہ تجھ سے ملتے ہیں، تشبیہ دی یا تیرے اس جیسے ہیں، تو یہ بھی ظہار کے زمرے میں آئے گا۔ نمبر 4، ظہار کا قانون اس وقت بھی اپلائی ہوگا چاہے وہ حقوق زوجیت اس نے ادا کیے ہیں یا نہیں، جس کو شریعت مطہرہ میں مدخولہ اور غیر مدخولہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، اسی طرح کہ اگر ایک سے زائد بیویاں تھیں، یعنی اس کی بیویاں 2 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، پھر سب سے اس نے ظہار کر دیا، تو جتنی بیویاں تھیں اس کی، جتنی، سب کے لیے الگ الگ کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ وہ ان کے ساتھ رجوع کرے یا حقوق زوجیت ادا کرے۔ نمبر 6، جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ عورت کو ظہار کرنے کا حق نہیں ہے، عورت کو ظہار کرنے کا حق نہیں ہے، یہ حق صرف اور صرف مرد کو ہے۔ عورت جو مرضی کہتی رہی، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، آگے میں ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو۔ یعنی اگر عورت اپنے خامن سے کہے کہ تو مجھ پر ایسا ہے،
جیسے میرے باپ کی پشت، یا میں تجھ پر ایسی ہوں جیسے تیری ماں کی پشت، تو یہ زہار نہیں ہوگا، کیونکہ زہار کا حق اسے ہی دیا جاتا ہے جسے طلاق کا حق ہے۔ تو چونکہ عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے، یہ حق مرد کے پاس ہے، تو اس لیے وہ زہار نہیں ہوگا۔ البتہ خلا کا ایک دوسرا الگ ٹاپک ہے۔ البتہ عورت کو یہ جو زہار کرنا ہے یہ قسم کے معنی میں تصور ہوگا، اور اس کا کفارہ قسم کا ادا کرنا پڑے گا، جو 3 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا جو ہے غالباً 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ میں غلط فہمی اگر ہوئی ہے تو معاف فرما دیجیے گا، 10 ہیں ویسے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس کو میں دیکھ کے بتاؤں گا، اس کو ٹاپک کو یہاں رہنے دیں، یہاں پہ سمجھ لیں کہ اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ وہ عورت سے رجوع کرے۔ اب میرے ذہن میں وہ قسم والا کفارہ پھنسا ہوا ہے، چلے خیر پھر سے انشاءاللہ، میں ذہن میں بعض کا انسان بھول جاتا ہے، کنفیوژن ہوگی مجھے نا، معاف کیجیے گا۔ نمبر 7، اگر کسی عورت نے نکاح سے پہلے کسی مرد کے بارے میں زہار کے الفاظ استعمال کیے، میں یہ دوسرے کلپ میں نا قسم کا کفارہ جو ہے نا، یہ میں دیکھ کے تو آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی یہ کوئی بات اٹکی نہ رہے۔ اگر کسی عورت نے نکاح سے پہلے کسی مرد کے بارے میں زہار کے الفاظ استعمال کیے تو اس وقت یہ زہار ہوگا، اور نکاح کے بعد عورت پر لازم ہے کہ وہ کفارہ زہار ادا کرے۔ اس کی تائید کے لیے ایک روایت ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت مصعب بن زبیر نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے اس پیغام کو رد کر دیا اور کہا، اگر میں مصعب سے نکاح کروں تو ہوا علیہ کا ظہری ابی، کہ وہ مجھ پر اس طرح ہے جیسے میرے باپ کی پشت۔ لیکن بعد میں وہ اس شادی پر راضی ہو گئی۔ مدینہ طیبہ کے فقہا سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کفارہ ہے، اور کفارہ لازم آتا ہے، کیونکہ اس نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب اسے نکاح کرنے یا نہ کرنے کا اختیار تھا۔ اگر یعنی اختیار تھا نا، نکاح انکار کر دے یا کرے تو اس وقت تو اس پہ وہ قانون لاگو ہو گیا۔ اگر نکاح کے بعد وہ ایسا کہتی تو زہار نہ ہوتا۔ اب چونکہ نکاح کرنے کا اختیار ان کے پاس تھا، اس لیے انہوں نے زہار کر دیا، تو اس لیے اب ان پہ کفارہ ہے، بلکہ یمین ہوتی اگر وہ زہار نہ ہوتا، اور انہیں کفارہ یمین ادا کرنا پڑتا، یعنی قسم کا کفارہ، وہی قسم کا کفارہ۔ عزیزان گرامی قدر، جن الفاظ سے زہار ثابت ہوتا ہے ان کی 2 قسمیں ہیں جو میں اگلے کلپ میں بتاتا ہوں۔